میرا وقت کیسا گزرے گا, مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا بنے گا, میرے ساتھ بتائیں میری شادی ہوگی نہیں ہوگی. اور ماما ہی ہٹ دیا, میں کل ہی پھانسی لگا, آپ بھی ساتھ لگو گی, ایک طرف آپ. ہاں مامی نہیں پھنس گئی ہو, کیوں پوچھا آپ نے؟ اچھا کس نے کہا میرے پاس آؤ؟ سانس لیجیے گا, سانس لیجیے گا, سانس کس نے کہا میرے پاس آؤ؟ آپ کو جب پتا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں, آپ نے کہا میری شادی بتا دیں, میں کلے نو پھانسی تے لانا نال تم ہی لگیں گی کاکی. کس نے کہا میرے پاس آؤ؟ سانس لیجیے گا, سانس لیجیے گا, سانس کس نے کہا میرے پاس آؤ؟ صبر کر کے 3 گننا ہے, پانی پی لیتا ہوں, آپ بھی پانی پی لیتے. نہیں میں ٹھیک ہوں, آپ سانس, میں پانی پینا, آپ کو پسند ہے, میری بات سنیں, ادھر دیکھیں. آپ مر جانا ہے آپ نے, 3 مہینے بعد مر جاؤ گے, یا تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ دعا کرواؤ. بندے کے جسم کے اندر کینسر ہوتا ہے جس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کینسر ہے تو تم مر جاؤ گے. آج میں ثابت کروں گی داؤد جی, داؤد ٹھیک نہیں ہے. بھائی جان آپ کے علم کا ذکر کہیں قرآن میں ہے تو بتائیے. ہم نے ایک عمر گزاری ہے صنم خانے میں, ہم ہر ایک اندازے شوق نگاہ جانتے ہیں. بتاؤ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جس کی میں نے ماری جیب وہ بن گیا ڈپٹی کلیکٹر, جس کو میں نے چھوڑ دیا کتے سے بھی بدتر. اگر آپ نے بار بار چائے پی تو یہ چائے آپ کی موت کا باعث بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے. آپ کو کسی نے کہا بلیو لے کے, آپ کو کسی نے کہا میں نے آپ کے پسٹل رکھا تھا یہاں پہ, آپ بلیو رکھو. یہی تو پوچھ رہے لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ دنیا مانتی ہے, بیسیوں دنیا بڑی بڑی ہے. کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ یس اور نو؟ نہیں. پھر یہ غلط کام کیوں کریں؟ آپ نے یس اور نو کی بات کی, اس کے بعد آپ کلیئر بھی کریں. یس اور نو پہ پوچھ رہی ہوں نا میں, یس اور نو پہ رہیں. مجھے بتائیں میرا وقت کیسا گزرے گا, مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا بنے گا, میرے ساتھ بتائیں میری شادی ہوگی نہیں ہوگی. اور ماما ہی ہٹ دیا, میں کل ہی پھانسی لگا, آپ بھی ساتھ لگو گی, ایک طرف آپ. ہاں مامی نہیں پھنس گئی ہو, کیوں پوچھا آپ نے؟ کس نے کہا میرے پاس آؤ؟ سانس لیجیے گا, سانس لیجیے گا, سانس کس نے کہا میرے پاس آؤ؟ صبر کر کے 3 گننا ہے, پانی پی لیتا ہوں, آپ بھی پانی پی لیتے. نہیں میں ٹھیک ہوں, آپ سانس, میں پانی پینا, آپ کو پسند ہے, میری بات سنیں, ادھر دیکھیں. آپ اب بات سنیں میری, میں نے آپ سے یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی تھی, سنیے گا, بولنا نہیں, ابھی پانی پیتے رہے ہیں, مچھلیوں کو پانی ڈالے آپ. دیکھیں میں نے آپ سے اپنے بارے میں یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ مجھے کیا کیا علم دے رہے ہیں, آپ مجھے کون سا غیب کا علم بتا رہے ہیں, آپ مجھے میرے فیوچر کا کون سا حال بتا رہے ہیں, آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کب پیدا ہوں گے, میرے اور بچے کب ہوں گے, میری دوسری شادی کب ہوگی, میری زندگی میں بندہ کون آئے گا, میں کہاں شفٹ ہوں گی, میں کیسے رہوں گی, میں کیا کرنے لگی ہوں, میری ہیلتھ کارڈ سے لے کے میرا ڈیتھ کارڈ, آپ نے سارا کچھ نکالا. میں اپنی سب کچھ میں آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ واٹ یو ہیو, لائک آپ کے پاس کون سا علم ہے. یہی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, جب اس سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو جی جو میرے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے ہیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ڈاکٹر کہتا ہے 3 مہینے بعد آپ کی موت ہونے والی ہے, اپنا انتظام کر لو. وہ تجربات سے ثابت شدہ علم ہے. مر جانا ہے آپ نے, 3 مہینے بعد مر جاؤ گے, یا تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ دعا کرواؤ, ورنہ ہے اور ڈاکٹر تو کون ہوتا ہے میری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا؟ بندے کے جسم کے اندر کینسر ہوتا ہے جس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کینسر ہے تو تم مر جاؤ گے. آپ کے ارد گرد ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے, ہم کہتے ہیں احتیاط کر لو, نہ پھٹا لو, نہ پھٹا لو. پروف کریں نا, آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں پروف کریں, کرو پروف, میں نے مر جانا 3 مہینے بعد. ارے وہ ٹیسٹ کے ذریعے پروف کرتا ہے, رپورٹ دکھاتا ہے. یس, یہی ایکسپیرینس ہے جو ہمیں 25 سال 20 سال میں ہم نے حاصل کیا. ہم آپ کو کون ہوتے ہیں پروف کرانے والے؟ ہم اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. اوہ گاڈ. یہ بتائیے گا, یہ جو علم ہے نا کورسز میں, موسٹلی وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو پڑھائی لکھائی میں کم ہوتے ہیں, جن کے پاس علم نہیں ہوتا, جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی, جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میرے پاس ڈاکٹر بھی آتے ہیں, میرے پاس ڈاکٹر آتے ہیں, میرے پاس پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, جہاں لوگ میرے پاس میری فیس ہی نہیں چھوڑتے. پڑھے لکھے جاہل ہے نا, یہ تو کلیئر کر دیں, پڑھے لکھے جاہل ہے. پڑھے لکھے والی بات آپ کہہ سکتی ہیں, لیکن میں نہیں ان کو جاہل کہہ سکتا, کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں علم کو جاہل نہیں کہہ سکتا, کیونکہ کئی جو علم ہے نا وہ آپ کو جہالت کی دہلیز پر لے جاتا ہے, کئی علم جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا, علم اور جہالت ڈفرنٹ. بردر دیکھیں, میرا آپ کے ساتھ تو پرسنل کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, نہ کوئی خاندانی جدی پشتی ہمارا کوئی جھگڑا آ رہا ہے. ہم تو ایک چیز سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, جو چیز مجھے پتہ چلنی چاہیے کہ اس دات, جیسے آپ مجھے اگر یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ عوام کو بھی کلیئر کریں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس طریقے سے جنیرک آپ نے میری بارے میں سچویشن, میری فیوچر پروجیکشنز چیزیں بارے میں بتائی, یہ تو ہر بندے کے اندر یہی والی
والے ایشوز چل رہے ہیں, ہر بندے کے بارے میں یہی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہی چیزیں اگر ہر بندہ اپنے اوپر فٹ کر لے اور اپنے ساتھ اس کو اپنی ذات کے ساتھ میچ کر لے, تو پھر وہ تو ہر ایک کے ساتھ میچ ہونا شروع ہو جائے گی, ہر جگہ فٹ ہو جائے گی نا. یہ میرے کیمرہ مین بھائی ان کے ساتھ فٹ ہو جائے گی, جب آپ آپ نے کے مجھے ساتھ کہا آپ کی اسسٹنٹ ان کے ساتھ فٹ ہو جائے گی. مجھے بتائیں کہ میری شادی 26 میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, میں کہا ہو سکتی ہے. آپ نے کہا جی 27 میں ہوگی کہ نہیں, میں کہا ہو سکتی ہے. پھر میں نے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دوں, میں نے آپ کو کہا میں نے ایک مشورہ دوں, آپ اپنی بات سنیں پروگرام کے شروع. میں نے کہا آپ کو مشورہ دوں, جی دیں. میں نے کہا آپ 25 میں تو گزر گیا, 26 میں بھی شادی نہ کرنا, 27 میں بھی نہ کرنا, 28 میں کر لینا, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اوکے, اب میری باری, اب میری باری. ڈاکٹر کر رہا ہے, اب میری باری, یہ تو کام ڈاکٹر. ٹھیک ہے, اب میری باری ہے. آپ نے کہا وہ سن لے, ہو سکتی ہے یا ابھی نہ کرنا, اس وقت کر لینا. پرابلم ہو سکتی ہے. ہاں یس. 100% کنفرم کیوں نہیں کیا؟ کیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 100% کیوں کنفرم, کہ 28 میں شادی کروں. کوئی بھی نالج 100% ہو ہی نہیں سکتا قرآن اور احادیث کے علاوہ. تو پھر کس طرح مانے؟ محنت کرو. کون کہتا ہے آپ کو, کون کہہ رہا ہے کس کو مانے؟ آپ کا بلیو ہے, آپ کو اپنا بلیو مضبوط کرنا چاہیے, کرو اپنا بلیو. میں آپ کو منوانے تھوڑی آیا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ مانو یا نہ مانو. اگر محنت کرنی ہے, میں آپ کو منوانے تھوڑی آیا ہوں. بات سنیں, آپ کیوں آئی میرے پاس؟ اگر محنت کرنی ہے تو انسان پھر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. کرو کوشش, کیوں اس چکر میں پڑ گئی؟ میں تو آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے نالج چاہیے. مجھے تو نالج, میں نالج پہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی مفروضات پہ بات نہیں کر رہا. مگر یہ ثابت شدہ, دیکھیں ثابت شدہ نالج نہیں ہے, ثابت شدہ نالج نہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ ثابت شدہ نہیں ہے تو آپ کیا لے نہیں آئی میرے پاس؟ پہلے اس بات کی تحقیق کرو کہ یہ ثابت شدہ ہے یا نہیں. اگر ثابت شدہ ہے تو پھر آپ آؤ. ویسے چسکے کے لیے بھی کئی لوگ آتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے ہر کہ جی میرا بتاؤ. آپ میری بات سنیں بھائی جان, یہ میں تھوڑی ہوں, سیریسلی پوری عوام ہے. تو میں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, میں کون سی کسی اور کی بات کر رہا ہوں. میں عوام سے مخاطب ہوں, فضا سے تھوڑی ہوں. میں عوام, وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, اس سے مخاطب ہوں. کیوں آئے ہو میرے پاس؟ گھر بیٹھے کرو نا, کرواؤ اللہ سے کام. کیوں جاتے ہو کسی اللہ والے کے پاس؟ میں پرسنل تھوڑی ہوں, میں پرسنل تھوڑی ہوں, میں پرسنل بات ہی نہیں کر رہا. یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں, نہ تو یہ پروگرام اور آپ کو صرف نہ تو لاہور دیکھ رہا ہے, نہ یہ کوٹ لکھپت کی جگہ دیکھ رہی ہے, نہ آپ کو پورا. ہاں, میں پوری دنیا, میں 25 سال سے پروگرام کر رہا ہوں. میں تھوڑی اس کٹہرے میں آیا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ جی اس کٹہرے میں آئے ہو, آج میں ثابت کروں گی داؤد جی داؤد ٹھیک نہیں ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے پتا میں ٹھیک ہوں. آپ کے کیا کہنے یا نہ کہنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے, اپنے بزرگوں سے اس علم کو سیکھا ہے, میں نے وظائف کیے ہیں. میں جب 12 سال کا 15 سال کا تھا, میں نے اپنی عمر گزاری ہے. آپ میرے معزز مہمان ہیں, میں اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک علم ہے جو آپ نے ریسرچ کی ہے, محنت کی ہے, اس کے اوپر پڑھائی کی ہے, ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی اس محنت سے, آپ کے علم سے ثابت نہیں ہو پا رہا. میں نے آپ سے پوچھا سائنس کے, شاید ہو نہیں پا رہا. آپ مجھے سائنس کے حساب سے پروف کریں, آپ نے مجھے نہیں کیا ابھی تک, ٹھیک ہے. میں اس کا ثبوت, میں آپ کو سائنس کے, پھر میں نے آپ کو حدیث کے حساب سے پوچھا, آپ نے مجھے حدیث کے حساب سے بھی ابھی تک پروف نہیں کیا کہ علم صحیح ہے یا غلط ہے. پھر میں نے آپ کو نبی کے حساب سے, میں نے قرآن کے حساب سے, نہیں نکلنا چاہیے. نماز کا حکم کیوں ہوا ہے سورج گرہن کے وقت, چاند گرہن کے وقت؟ جو بچے, جو کہا جاتا ہے کہ جی والدین جو ہے وہ چھری کریں گے, ماریں گے تو بچوں پہ نشان آ جاتے ہیں. میں کیسے ثابت کروں کہ چاند جب نکلتا ہے 14ویں کا چاند, سمندر کا مد و جزر بڑھ جاتا ہے؟ میں کیسے ثابت کروں کہ سورج کی گرمی سے فصلیں پک جاتی ہیں؟ میں کیسے ثابت کروں کہ چاند کی انرجی, جس طرح بندے کے جسم میں پانی 70% یا 80% ہے, تو چاند جب پیک پہ ہوتا ہے تو بندے کے ایموشنز بڑھ جاتے ہیں. میں اس انرجی کو جب کارڈ سے دیکھتا ہوں, میں اس انرجی کو جب اسٹرالوجی سے دیکھتا ہوں, میں اس انرجی کو جب نیورولوجی سے دیکھتا ہوں, تو مجھے انسان کی شخصیت, انسان کے قد کاٹ, اس کی سوچ, میں جب ایک بندے کے فیس کو دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ اس بندے کا لمبا ناک ہے تو اس کی یہ شخصیت ہے, اس کا سر ماتھا چوڑا ہے تو اس کی شخصیت کے یہ فائدے ہو سکتے ہیں, اس کا لمبا قد ہے, سیر وڈے سرداراں دے تو پیر وڈے گواراں دے. تو جب میں بندے کو پڑھتا ہوں, اس کے تلوں کو دیکھتا ہوں, اس کی شخصیت کو دیکھتا ہوں, اس کی آواز کو دیکھتا ہوں, اس کی انرجی کو دیکھتا ہوں, تو مجھے اشکار ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ کر سکتا ہے, یہ بندہ اس شخصیت کا مالک ہے. تو مجھے ان تمام چیزوں کے اوپر ایک دسترس حاصل ہے. اب اگر آپ کو ان تمام چیزوں سے مجھ سے مسئلہ ہے یا ان چیزوں سے مسئلہ ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.